شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور انتہائی دیاوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے۔ جانیں گے آج کی اس خاص پیشکش میں آپ کی شہادت کے بارے میں۔ شہادت سے کچھ پہلے حضرت عثمان بالا خانے پر تشریف لائے اور چند صحابہ کرام کو آپ نے پکارا۔ وہ لوگ بلا دیے گئے۔ آپ نے بطور اتمام حجت چند احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کے فضائل کے متعلق تھی پڑھی اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ لوگوں نے بھی سنی ہے یا نہیں؟ سب نے تصدیق کی۔ اس کے بعد انصار نے کہا کہ امیر المؤمنین، آپ کی مظلومیت اب انتہا کو پہنچ گئی ہے، ہم سے نہیں دیکھی جاتی۔ اگر آپ حکم دیں تو ان باغیوں کو ہم ابھی تہ تیک کر دیں۔ آپ نے فرمایا، میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میرے حکم سے کسی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کا خون بہایا جائے۔ لوگوں نے کہا، پھر آپ خلافت سے دستبردار ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، میں یہ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اے عثمان، اللہ تم کو ایک قمیص پہنائے گا، لوگ اسے اتارنا چاہیں گے، اگر تم نے لوگوں کے کہنے سے اتار دیا تو جنت کی خوشبو تم کو نصیب نہ ہوگی، لہٰذا میں اس پر قائم رہوں گا۔ لوگوں نے کہا، پھر اس ظلم سے آپ کو کیسے نجات ملے گی؟ آپ نے فرمایا، اب نجات کا وقت قریب ہے۔ آج میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے عثمان، آج افطار ہمارے ساتھ کرنا۔ چنانچہ آج میں نے روزہ رکھا ہے اور انشاءاللہ تعالی افطار کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عثمان کو قتل کرنے کے بعد وہ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت علی کے پاس گئے۔ ہم آپ کو خلیفہ بناتے ہیں، آپ ہم سے بیعت لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا، یہ کام تمہارا نہیں ہے، اہل بدر جس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے وہ خلیفہ ہوگا۔ چنانچہ وہ لوگ اصحاب بدر کو بلائے۔ سب نے بالاتفاق کہا کہ اب آپ سے زیادہ کوئی مستحق خلافت نہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ عثمان شہید کر دیے گئے، ابھی دفن بھی نہیں ہوئے ہیں کہ میں بیعت لے لوں۔ آپ کے اس فرمان سے لوگوں نے دفن کی اجازت دی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت شروع ہوئی۔ اکثر صحابہ کرام نے برضا و رغبت بیعت کی، مگر بعض صحابہ کرام پر ان بلوائیوں نے زور ڈالا کہ جلدی بیعت کرو ورنہ تم کو بھی ختم کر دیں گے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا۔ حضرت عثمان کے شہید ہوتے ہی پوری امت کو فتنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور عجیب عجیب واقعات رونما ہوئے۔ اب اکابر صحابہ نے آپ کی مدح و ثنا میں کچھ بیان فرمایا ہے۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔